बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में कभी बीमारियां नहीं आती। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। अगर वजन ज्यादा बढ़ जाए तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें। कायनात में सबसे महंगी चीज एहसास है जो हर इंसान के पास नहीं होता। अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता, तो दोपहर के खाने के बाद खीरा खाएं। ये जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती भी दूर भगाएगा। अगर किसी बंदे की नज़र कमज़ोर है तो उसे चाहिए सुबह सवेरे नंगे पांव घास पर चले। 2 ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगेगा। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर हरके गुलाब शामिल करके नहा लिया करो। माश की दाल खाया करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस खत्म हो जाती है और कब्ज का मसला नहीं होता। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। रात को ज्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा सोने वाले लोगों को भूख ज्यादा लगती है। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी और सुस्ती खत्म हो जाती है। रोजाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होता। जिस मर्द या औरत का पेट ज्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफेद नहीं होते। दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालते ही दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। अगर मोटा होना है तो रोजाना रात को रोटी दूध में भिगो कर रख दो और निहार मुँह खा लिया करो। आपका कमजोर जिस्म कुछ ही दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी का मिलाकर मालिश करो। 5 मिनट में आराम आ जाएगा। सौंफ और मिश्री दोनों को हम मज़ा लेकर इनका पाउडर बनाकर घर में रखें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल करें। महीने में नज़र उकाब जैसी तेज हो जाएगी। घुटनों के दर्द का मसला हो तो इंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। हालत हैज के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो ये औरतों के जिस्मानी तवाजुन को बिगाड़ देता है। खाने के साथ हरी मिर्च जरूर खा लिया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिर नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले रंग के कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। रात को घर के बर्तन और किचन की सफाई ना करके सोने से खैरो बरकत नहीं आती। दांत में शदीद किस्म का दर्द हो तो लौंग लेकर इसको पीस लें। इस पर लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासरा दांत पर लगाएं। छींकें ज्यादा आने लगें तो हरा धनिया सूंघ लें। सब्ज मिर्चें बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। इनको कुछ अरसा तक महफूज करना चाहती हो तो इनकी डंडियां उतार दो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पी लेते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% इजाफा हो जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर से चींटियों का निकलना बंद हो जाए तो जान लो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। चेहरे के बालों का खात्मा और चेहरे की चमक पैदा करने के लिए नुस्खा। बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। जब ये हल्का खुश्क हो जाए तो इसे हाथों की मदद से खुरच कर उतार लो। इससे बाल जड़ से निकल आएंगे। छोटी मक्खी के शहद का 1 कतरा आंख में डालने से आपकी बेनाई तेज तरीन हो जाएगी।
جو خواتین شہد کا استعمال ناشتے میں کرتی ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی استعمال کرنا یا اسپغول کا استعمال کرنا گردے صاف کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ملا کر پی لو۔ دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والا کمر درد اور جسم درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ آب زمزم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھاؤ، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کھجور کھائیں۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں۔ بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے چند محافظ مصالحہ جات: ہلدی، لال مرچ، دار چینی، ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں۔ آملے کے اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ نظر کو تیز ترین کرنے کے لیے چٹکی بھر سونف، 4 عدد بادام اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ نظر کی کمزوری دور ہوگی، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ اگر سکون چاہتی ہو تو تلاوت کرو، اگر صحت چاہتی ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتی ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتی ہو تو درود شریف پڑھو۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، کسی غلطی پر افسوس ہو تو کہو استغفر اللہ، کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلائیں تو بچہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ مدت گزر جانے کے بعد نہ تو وہ تکلیف کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اس کو سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اس مصروف ترین زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ضرور ہے، مگر زندگی کی دشواریاں نماز سے ہی دور ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بستر جھاڑ کر سونے والے لوگوں کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔
معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ آنکھوں میں کوئی شے پڑ جائے، سوجن یا تھکن ہو تو عرق گلاب کا استعمال کر لیں۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا باریک سفوف کر کے اس کے برابر کالی مرچیں ملا لیں اور اس کے ساتھ شہد اور ایک لیموں کا رس صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کرتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلا لینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو بے جان اور روکھا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ غصے میں ہوں تو کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت پتلی ہو اور وہ موٹی ہونا چاہے تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کرے۔ اگر زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گھیا توری کا سالن کھایا کرو۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔